اس ویڈیو میں مضمون آل از ناٹ لاسٹ کے بقیہ حصے اور سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I was sent on a 3 months training course to کراچی۔ مجھے 3 ماہ کے تربیتی کورس پر کراچی بھیج دیا گیا۔ I made all possible attempts to leave my patient in good hands۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اپنی مریضہ کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ کر جاؤں۔ I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another۔ میں 3 ماہ بعد لوٹی اور یہ دیکھا کہ میری مریضہ کا بستر کسی دوسرے مریض کا ہو چکا تھا۔ My feet froze to the ground۔ میرے پیر زمین پر منجمد ہو گئے، یعنی جب حیرت زدہ ہو جاتا ہے کوئی شخص اور ایک جگہ رک سا جاتا ہے، اس کیفیت کو یہاں بتایا گیا ہے۔ I did not have the courage to ask what happened۔ مجھے اتنا حوصلہ بھی نہ ہوا کہ یہ پوچھ سکوں کہ کیا ہوا تھا۔ As I stood near the bed with several questions popping up in my mind، جب میں بستر کے قریب کھڑی تھی اور مختلف قسم کے سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے، I felt a gentle pat on my shoulder۔ مجھے اپنے کندھے پر ہلکی سی تھپکی محسوس ہوئی۔ I turned around and see a young woman۔ میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے ایک نوجوان خاتون نظر آتی ہیں، اسمائلنگ ایٹ می، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ Are you looking for your patient؟ کیا آپ اپنی مریضہ کو تلاش کر رہی ہیں؟ She said and gave me a big hug۔ اس نے یہ کہا اور مجھے پرتپاک گلے لگا لیا، یعنی بڑے جوش و خروش سے گلے لگا لیا۔ Thank you for everything you did۔ جو کچھ آپ نے کیا اس سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ I know you did not allow them to make me lead a crippled life۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی کہ میں اپاہجوں والی زندگی گزاروں یا زندگی بھر ایک اپاہج ہو کر ہی رہوں۔ I stood still۔ میں ساکت کھڑی رہی until her family came around with big smiles on their faces، جب تک کہ اس کے خاندان کے تمام لوگ اپنے چہروں پر مسکراہٹیں سجائے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تھینکس ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شی واز مائی پیشنٹ، کہ وہ میری مریضہ تھی۔ اسٹینڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر اون فیٹ، خود اپنے قدموں پر کھڑی اور چلتی ہوئی۔ آئی could not recognize her without the machinery and tubes around her body۔ اس کے جسم سے جڑی مشینوں اور ٹیوبوں کے بغیر اسے دیکھ کر میں اسے پہچان نہ پائی تھی۔ She walked on crutches which she would leave in a few months۔ وہ بے ساکھیوں کے سہارے چل رہی تھی جو کہ اسے چند ماہ بعد چھوڑ دینی تھی۔ I was glad that my efforts bore fruit۔ میں خوش تھی کہ میری کوششیں رنگ لے آئی تھیں۔ But most of all، لیکن سب سے زیادہ I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں میری مدد کی تھی۔ She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me۔ وہ اور اس کے خاندان کے لوگ میرے ساتھ خاصے قریبی دوستانہ روابط میں بن چکے تھے۔ I was humbled by their sense of gratitude towards me۔ میری طرف ان کی شکر گزاری نے مجھے بہت عاجز بنا دیا تھا۔ I felt a sense of renewed strength in me۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری طاقت بحال ہو گئی ہو، یعنی میرا جذبہ پھر سے مضبوط ہو گیا۔ Where there is a will there is a way۔ جہاں کچھ کرنے کی لگن ہو وہاں راستہ خود ہی بن جاتا ہے۔ I was proud to be a nurse۔ مجھے اپنے نرس ہونے پر فخر تھا۔ اب دیکھتے ہیں سوال جواب۔ پہلا سوال، Why did the nurse ask Hera's sister to come and talk to her؟ یعنی نرس نے ہیرا کی بہن سے یہ کیوں کہا کہ وہ آ کر اس سے بات چیت کریں؟ تو اس سوال کا جواب پیراگراف 2 سے ہم لے سکتے ہیں اور اسے اس طرح سے ہم تبدیل کر کے لکھیں گے۔ شروع میں ہم نے لگانے ہیں the nurse کے الفاظ، the nurse، اور پھر اس کے بعد asked، اور پھر her کی جگہ ہم یہاں لکھ دیں گے Hera's
اور اس کے بعد یہ باقی کا جملہ اسی طرح سے youngest sister to come and talk to her، یعنی کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا the nurse asked Hira's younger sister to come and talk to her thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. یعنی انہوں نے اس کی جو نرس تھی ہیرا کی بہن کو انہوں نے اس لیے بلایا تاکہ وہ اس سے بات چیت کریں اور جو نسیں مردہ ہو گئی تھیں وہ اس طرح سے شاید دوبارہ زندہ ہو جائیں. تو اس طرح سے اس جملے کی مدد سے یہ جو سوال تھا اس کا جواب مکمل ہو گیا. دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2. Why did the nurse disagree with the doctor's point of view؟ نرس نے جو ڈاکٹر تھے ان کی رائے سے اختلاف کیوں کیا یا ان کی جو بات تھی وہ نہ مانی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں the سے شروع کرتے ہوئے کیپٹل ٹی کے ساتھ. the nurse disagreed، اب یہاں اس کو disagree کو past tense میں لے جانے کے لیے اس کے آخر میں ڈی کا اضافہ کریں گے. the nurse disagreed with the doctor's point of view، اور اس کے بعد ہم یہاں لکھیں گے because، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ جملہ شامل کریں گے اسمال ٹی کے ساتھ لکھتے ہوئے the advice to leave the patient unattended did not seem right، اور پھر she knew، اب یہاں I کی جگہ اس کو ہم تبدیل کر دیں گے پروناؤن she میں. she knew that she had یہاں اب ہم she چونکہ 2 دفعہ آ رہا ہے اب یہ بتانے کے لیے کہ اب کس کا ذکر ہو رہا ہے. she knew that، اب یہاں ہم لکھ سکتے ہیں ہیرا کا نام یا دا پیشنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، تو ابھی فی الحال یہاں ہم ہیرا لکھ دیتے ہیں جو کہ پیشنٹ کا نام ہے. she knew that Hera had suffered from major neural damage but she needed to be given a chance. اور اگر آپ چاہیں یہ آخری جملہ کوٹ کرنا تو اسے اس طرح سے تبدیل کریں گے کہ an inner voice somewhere within her، کیونکہ ابھی ہم نرس کے متعلق خود بتا رہے ہیں، یعنی وہ اپنے متعلق نہیں بتا رہی بلکہ یہ اس کو ہم ایک طرح سے انڈائریکٹ اسپیچ میں کوٹ کر رہے ہیں. تو یہاں می کی جگہ ہر لکھیں گے ود ان ہر اسپوک، اور یہاں ہم ڈائریکٹ جو وہ اس کے الفاظ ہیں ان کو ایز اٹ از اس طرح بھی کوٹ کر کے لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ جواب مکمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال. وائی ڈڈ دا نرس آسک ہر سیلف دا کوشچن؟ نرس نے اپنے خود سے یہ سوال کیوں پوچھا؟ could I be able to justify my stance before the senior doctors؟ کیا میں اپنے موقف کو جو بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے سامنے سچ ثابت کر سکوں گی؟ تو اس سوال کا جواب اس طرح سے لکھیں گے کہ the کیپٹل ٹی کے ساتھ شروع کرتے ہوئے the nurse، اور یہاں بھی آس کو پاسٹ ٹینس میں لے جانے کے لیے ای ڈی کا اضافہ کریں گے اس کے آخر میں. the nurse asked herself the question، اور پھر یہ کوشچن لکھ دیں گے could I be able to justify my stance before the senior doctor؟ اس کے بعد فل سٹاپ، اور پھر اگلا جملہ اس طرح سے لکھیں گے پیراگراف 6 کے پہلے جو چند ایک جملے ہیں ان کو تبدیل کرتے ہوئے اگلا جملہ اس طرح سے ہوگا although the nurse continued to work on Hera but Hera was not making much recovery. The nurse felt as helpless as Hera was to see her lie on bed in a miserable state. لہٰذا اس ناامیدی کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا خود سے. اگلا سوال. describe some qualities of the nurse in the story. تو اس کہانی میں نرس کا جو کردار ہے ان کی خصوصیات بتانی ہے. تو ایک ایک کر کے جو تمام پیراگراف ہیں ان میں سے ہم پوائنٹس پک کر سکتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کرائیں گے کہ the nurse، یہاں پر آئی کی جگہ ہم لکھ دیں گے کیپٹل ٹی کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، تو یہاں پہ نرس اور یہ جملہ کے جس میں ان کا تعارف بتایا گیا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یہاں بھی آئی کی جگہ ہم لکھ دیں گے شی، اور پھر اس کے بعد یہ باقی کا جملہ کہ شی وش ٹو سیو دا ورلڈ. اور اب باقی کا یہ جو جملے ہیں ان میں بھی جہاں بھی لفظ آئے ہے اس کی جگہ ہم اس کو تبدیل کر دیں گے پروناؤن شی سے. شی واز ایکسائٹیڈ ٹو سی دا پیشنٹس میکنگ کوئک ریکوریز فرام ڈیوسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس یٹ. اب یہاں بھی کیا کرنا ہے، آئی کی جگہ شی کا یہاں پر لفظ استعمال کریں گے. یٹ شی واز پین ٹو نرس دوز ہو ور اسٹرک ود ایکیوٹ نیورولوجیکل ڈس آرڈر. اس کے بعد ہم یہ جملہ شامل کر سکتے ہیں کہ when a fellow nurse came near her and asked، اور پھر یہ جملہ جو سوال انہوں نے پوچھا ان سے اور پھر اس کا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا کہ کس طرح سے وہ اپنی مریضہ کی ہیلپ کر رہی ہیں اور اس معاملے میں پر امید ہیں. تو یہاں تک آپ یہ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ایز اٹ از اسپیچ مارکس کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مزید یہ جملہ ایڈ کریں گے کہ دس شوز دیٹ the nurse was a brave woman full of hope.
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نرس جو تھی وہ ایک بہادر خاتون تھیں اور وہ بہت پر امید تھیں۔ اس کے بعد یہ جو جملہ ہم نے پہلے سے ہی تبدیل کیا تھا ایک اور سوال کے جواب کے لیے، اس کو ایز اٹ از یہاں پر ان جملوں کو، چند ایک جملوں کو لکھنے کے بعد یہاں بھی ایک جملے کا اضافہ کریں گے، جیسے کہ یہاں وہ ہمت ہارنے کے بجائے کوشش جاری رکھنے کا ارادہ کر رہی ہیں، تو لہٰذا اسی لحاظ سے ہم یہ جملہ لکھیں گے کہ اس پورے ان چند ایک جملوں کو لکھنے کے بعد کہ دس ٹیلز دیٹ دا نرس ہیڈ پٹ اپ اے فائٹ وداؤٹ گیونگ اپ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نرس تھیں انہوں نے بغیر ہمت ہارے یہ جنگ لڑی۔ اور پھر اس جملے کا اضافہ کر سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے تبدیل کر کے ان جملوں کو ہم شامل کریں گے جواب میں۔ اور جیسے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں اپنے جو شعبہ تھا نرس کا اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اگر اس کوشش میں وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جاتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سیلف لیس تھیں، لہٰذا یہاں جملہ ہم لکھیں گے دس شوز ہاؤ سیلف لیس دا نرس واز۔ سیلف لیس سے مراد ہے وہ شخص کہ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں اس جملے کا اضافہ کریں گے یہاں سے کہ شی واز گلیڈ سے لے کر لاسٹ بیٹل تک، جس میں وہ اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ جملہ لکھیں گے کہ دس شوز دیٹ دا نرس واز اے ہمبل اینڈ اے گریٹفل پرسن، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نرس تھیں وہ ایک عاجز اور شکر گزار انسان تھیں۔ تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ آخری سوال وائی ڈڈ دا نرس سے where there is a will there is a way، یعنی نرس نے یہ بات کیوں کہی کہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو راستہ نکل آتا ہے، تو جواب اس طرح سے ہوگا پاسٹ ٹینس میں لے جاتے ہوئے the nurse said where there is a will there is a way، اور پھر جملے کو جاری رکھتے ہوئے باقی کا اس طرح سے لکھیں گے حصہ کہ because she knew that she had succeeded in her long and difficult struggle through her willpower and faith in Allah، یعنی کہ وہ جانتی تھی کہ ان کی طویل اور مشکل جدوجہد میں وہ اپنی قوت ارادی اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے کامیاب ہوئی تھی یا سرخرو ہوئی۔ اٹ واز ہر ول پاور دیٹ ہیلپ ہر اچیو دی امپاسبل، ان کی قوت ارادی نے انہیں وہ حاصل کرنے کا موقع دیا جو کہ حاصل کرنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ آفٹر آل بالآخر گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں، یعنی جو خود سے ہمت دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو یہاں مکمل ہوئی۔